بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے کہا تمہیں یقین ہے کہ کوئی تمہارے پیچھے یہاں تک نہیں آتا تو اپنا سامان نہ لے جاتا؟ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا، جس کے بعد میں نے کہا یہ صورتحال تو بہت گمبھیر ہو گئی۔ اوہ ڈینجر ناک بھی۔ رئیس بولا اب کیا کرنا ہے استاد؟ میں نے کہا ہم غور فرما رہے ہیں اور ابھی تک ہماری عقل سلیم میں یہی آیا ہے کہ اپنی اور وسیم کی جان چھڑانے کی ایک ہی صورت ہے۔ وہ کس کی صورت ہے پیارے؟ میں نے کہا رقم بحق سرکار ضبط کر لے، سوٹ کیس بند کر کے اس پر سے اپنی اور میری انگلیوں کے نشانات مٹا دے۔ اتنی ہمت نہیں ہے اپن میں پیارے، کہیں خود اپنے نشانات نہ مٹ جائیں۔ غلطی سے اس نے رقم نکال کے چھپا لی۔ مسٹر وسیم عرف گلزار احمد عرف سردار احمد، تیسرے پاسپورٹ پر یہی لکھا ہے۔ رئیس بولا چوتھا شاید اس پتے پر نئے نام سے بنوایا ہوگا، داڑھی والی تصویر کے ساتھ۔ تم خود کو زیر حراست سمجھو۔ میں نے کہا کیا؟ وسیم کی حالت غیر ہو گئی۔ ہم 24 گھنٹے تم پر نظر رکھیں گے، تم سے دور رہ کے ہمیں گونچا دے کر غائب ہونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم سے پہلے ہم یہاں پہنچ کر یہ سوٹ کیس اٹھا لیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ پھر تم کیا بتاؤ گے انہیں مال کہاں گیا؟ وہ تو اس وقت تک مارتے اور پوچھتے رہیں گے جب تک روح سے پرواز نہیں کر جاتا۔ آج کل وہ ضرور تم سے رابطہ کریں گے۔ تم مال ان کے حوالے کرو اور غائب ہو جاؤ، واپس اپنے گھر چلے جاؤ، اپنی پرانی زندگی کی طرف، تاکہ وہ پھر تمہیں تلاش نہ کر پائیں۔ ابے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اگر یہ باہر آتا جاتا رہے گا تو پھر کسی دن سوٹ کیس بدل جائے گا۔ لالچ بری بلا ہے، اور وہ لالچ بھی معمولی نہیں دیتے۔ ایک کام کے 5.5 لاکھ روپے بن گئے، شرط لگا لے مجھ سے کہ یہ کرے گا۔ میں اصل خیال کو گول کر گیا۔ ابے بعد کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہمارا کام تھا سمجھانا، آگے اس کا جو دل چاہے کرے۔ یاشی کرے گا تو کسی دن مارا بھی جائے گا، اگر قسمت نے ساتھ دیا تو الگ بات ہے۔ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے کروڑ پتی بن جاتے ہیں اور پکڑے بھی نہیں جاتے۔ یار پکڑے گا کون؟ کس میں ہمت ہے کہ فرد شناسی کے جوہر دکھائے یا حب الوطنی کا پنگا لے؟ رئیس بولا۔ وسیم بولا تم لوگ میری نگرانی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ہم ایک بار ضرور تمہیں واپس لے جائیں گے اور تمہاری بیوی کے حوالے کر دیں گے کہ لو چاند سی بنو اب تیرے حوالے۔ رئیس بولا نہیں، لوٹ کے بدھو گھر کو آئے، آگے تمہاری ذمہ داری۔ ہم اس کے باپ نہیں ہیں کہ اس کے اخلاق اور کردار پر نظر رکھیں۔ میں نے کہا یہ سب کہنا آسان تھا، مگر ہوگا کیسے؟ اس پہلو پر میں نے خود غور ہی نہیں کیا تھا۔ وسیم نے بحالت مجبوری خود کو ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ اس کی سنائی ہوئی کہانی بظاہر سچی ہی لگتی تھی، مگر رئیس کا یہ خیال بھی غلط نہ تھا کہ لالچ میں وہ کسی گروہ کا اعلی کار بننا قبول کر سکتا ہے۔ ابھی باہر کے پھیروں میں اسے جتنا منافع ہو رہا تھا وہ کئی گنا بڑھ سکتا تھا۔ اگر وہ منشیات یا اسلحہ وغیرہ لانے والوں کے چکر میں پڑ جاتا تو لاکھوں کمانے کا لالچ اس پر غالب آ سکتا تھا۔ ذہنی طور پر وہ جرائم پیشہ تھا، اس کا ثبوت وہ بہت پہلے دے چکا تھا اور ہم اس کے کارناموں سے واقف تھے۔ مجھے ایک اندیشہ یہ بھی تھا کہ وہ مسلح ہوگا۔ باہر سے ملک میں آنے والے اسلحے کی افراد نے غیر ملکی خصوصاً روسی ساخت کے ریوالور کی دستیابی بہت آسان کر دی تھی، اور کوئی بھی شخص جو ارادہ اور پیسہ رکھتا ہو درے یا کوئٹہ افغان سرحد سے ہر قسم کا اسلحہ لا سکتا تھا۔ میں نے اس کا ذکر وسیم کے سالے سے کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے اسے اشارے سے پہلے باہر بلایا۔ وسیم ہماری نظر کے سامنے تھا لیکن ہماری گفتگو نہیں سن سکتا تھا۔ یار یہ کیا ذمہ داری قبول کر لی تو نے؟ رئیس بولا ہم اس پر دن رات کیسے نظر رکھیں گے؟ میں نے کہا یار 1-2 دن کی بات ہے، باری باری سوئیں گے اور جاگ کر نگرانی کریں گے۔ اور کیا یہ گھر میں بیٹھا رہے گا؟ جن کا مال ہے وہ گدھے نہیں ہو سکتے کہ کسی کو اتنی آسانی سے نکل جانے دیں اور گم کر دیں۔ ان کی نظر ہوگی وسیم کی نقل و حرکت پر، پہلی بار ہے اس لیے وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بندہ کیا کرتا ہے۔ اگر وہ پہنچ جاتا پولیس اسٹیشن تو انہیں معلوم ہو جاتا، پھر وہ دوسری طرح اس سے نمٹتے۔
اب انہیں اطمینان ہو گیا ہوگا کہ مرغا ان کے جال میں پھنس گیا ہے، وہ اگلے پھیرے کے لیے اسے مناسب کام دیں گے اور ہو سکتا ہے کوئی اسے مل کے باضابطہ دعوت دے کہ مستقل کام کرو ہمارے لیے، یہ ایک 5-10 ہزار ڈالر انعام میں دیں تو وسیم ان کے قدموں میں لیٹ جائے گا۔ آج سے آپ مائی باپ بس حکم کرو، اور وہ انکار کر دے تو کچھ نہیں، وہ زبردستی نہیں کریں گے۔ تو نہیں اور صحیح بے روزگاروں کی بڑی تعداد کھیپی بن گئی ہے، نہ جانے کتنے ان کے لیے کام کر رہے ہوں گے پہلے سے۔ یار فرض کر کوئی ابھی آ گیا، ہم کیا کریں گے؟ رئیس پر گھبراہٹ سوار تھی۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ابے عقل ہے، یہ ریوالور ہے۔ اوے پاگل خانے، ہم عقل پر سوار ہو کے پیچھا کریں گے یا ریوالور پر بیٹھ کے؟ رئیس بولا۔ وہ وسیم کو گاڑی میں بٹھا کے ساتھ لے گیا، یا اس نے کہا کہ باہر چلو، گلی کے موڑ پر کار کھڑی ہے تو ہم رہ جائیں گے منہ دیکھتے، ہمارے لیے کون سی ٹیکسی تیار ہوگی؟ میں نے سوچ کے کہا، تجھ میں عقل مندی اور دور اندیشی کے جراثیم تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اچھا ابھی تو جا، میں یہاں ہوں، ہمیں جیرے بلیڈ کے تعاون کی ضرورت پڑے گی، میرا مطلب ہے تھانے دار محمد نذیر کی۔ وہ بڑی خوشی سے آئے گا، ایسے کام میں بڑا مزہ آتا ہے اسے، رئیس نے کہا۔ وہ کوئی ٹیکسی بھی پکڑ سکتا ہے، یومیہ بنیاد پر اس کو ادائیگی کی بات کرے گا، 200-300 روپے روز پر کوئی بھی تیار ہو جائے گا۔ وہ ٹیکسی کے ساتھ آس پاس موجود رہے دن رات، ضرورت کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ رات کو آئیں گے، اندھیرے میں بندے کی شناخت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا وہ کیا کرے، ٹیکسی میں بیٹھا رہے اور ٹیکسی گلی کے آخر میں کھڑی رہے، شک نہیں ہوگا لوگوں کو۔ میں نے کہا لوگوں کو چھوڑ، ڈرائیور اگر بونٹ کھول کے کھڑا ہو جائے تو آتے جاتے کو ایسا لگے گا کہ گاڑی خراب ہے۔ جیرا ہوشیار آدمی ہے، خود سنبھال لے گا معاملے کو۔ ٹھیک ہے، کیا میں اسے سب بتا دوں؟ بتا دینا، کیا حرج ہے؟ میں نے کہا دوسرا کام یہ کرنا کہ ماسی ہیر کو بھی اطلاع کر دینا، تسلی دینا کہ 1-2 دن کے لیے ناصر کراچی گیا ہے، فکر نہ کریں، جب تو آ جائے گا تو میں جاؤں گا تھوڑی دیر کے لیے۔ ابے میں اس سے کیسے نمٹوں گا اگر اس نے حرامی پن کیا؟ میں نے کہا یار توپ دے کر جاؤں گا تجھے داغ دینا سالے پر، ویسے مجھے ایک خطرہ اور بھی ہے۔ یا میرے مولا، خطرے پہ خطرہ، اس کے پاس اسلحہ نہ ہو، ہمیں پہلے اس کی تلاشی لینی چاہیے۔ مجھے دوسرا سوٹ کیس بھی ایسا ہی لگتا ہے، میں نے کہا۔ یہ تو میں بھی سوچ رہا تھا۔ وسیم کی نظر بار بار ہماری طرف اٹھتی تھی، وہ جاننا چاہتا تھا کہ ہم کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ جو بات کرنے آئے تھے وہ کچھ اور تھی اور وسیم نے بلا شک و تذبذب مان لی تھی، مگر اس کے بعد معاملہ خراب ہو گیا تھا۔ اس کا خیال ہوگا کہ ہم اپنی بات کہہ کے چلے جائیں گے، مگر بات سے بات نکلی تو وہ راز فاش ہو گیا جس کو چھپانا اسے مشکل نہیں لگتا تھا۔ سب کچھ اچانک ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کا منافع اچانک نقصان میں بدل گیا اور ہماری دخل اندازی سے وہ غیر محفوظ بھی ہو گیا۔ اس کا مال ہم پہلے ہی ضبط کر چکے تھے، اب اسے جان کی فکر لاحق تھی۔ وہ اٹھ کے باہر آ گیا۔ آخر تم لوگ چپکے کیا طے کر رہے ہو؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میں نے کہا رئیس کی شادی کی بات چل رہی تھی، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بیوقوف مت بناؤ مجھے، اپنے ساتھ مجھے بھی مرواؤ گے؟ تم ابھی تو بچے ہو، برہمی سے بولا۔ بچہ ہی آدمی کا باپ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہم صرف پیسے کی رشوت لے کر ٹلنے والے نہیں ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ملک میں الیکشن کے زمانے میں تخریب کاری کا یہ سامان کس نے منگوایا ہے۔ 28,000 کیا 28 لاکھ ڈالر بھی ہوتے تو ہم آنکھیں بند نہ کرتے اور خاموش تماشائی بن کے نہ بیٹھتے۔ آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم خاموشی سے دیکھو، تمہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوئی صورت نکال لیں گے ہم۔ میں نے کہا۔ رئیس نے کہا تم اگر ہمارا ساتھ دینے سے ڈرتے ہو تو بس چپ چاپ بیٹھو، مقابلہ کیا تو مارے جاؤ گے بیٹا۔ ہم ابھی تک تمہیں قصوروار نہیں سمجھتے، تم انجانے میں پھنس گئے ہو، لیکن خدا نخواستہ تم نے لالچ میں کچھ اور طے کیا ہے تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں۔
میں نے کچھ بھی طے نہیں کیا، تم جو چاہو کرو۔ میں چاہتا تھا اپنی وہی زندگی مجھے واپس مل جائے، مگر میں نے کہا وسیم تم جھوٹے آدمی ہو، اگر تم نے ایسا چاہا ہوتا تو کون تھا تمہیں روکنے والا؟ بیوی بچے تمہاری جان کو رو رہے ہیں، سالہ تھانے دار تمہیں تلاش کرتا پھر رہا ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ پھر رپوش کیوں تھے تم؟ کیا تم اپنے گھر اور سسرال کا راستہ بھول گئے تھے؟ آج تم قابو میں آئے ہو تو ہاں میں ہاں ملا رہے ہو۔ رئیس چلا گیا تو میں نے وسیم کے گھر اور سامان کی تلاشی لی۔ جب تک میں سامان کو الٹ پلٹ کے دیکھتا رہا اور سوٹ کیس کھول کے جھانکتا رہا، وہ ناگواری بے نیازی کے ساتھ بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ پریشانی کے آثار اس کے چہرے پر تب نمودار ہوئے جب میں نے کچن کا رخ کیا۔ تم وقت ضائع کر رہے ہو اپنا، وہ بولا۔ میں نے کہا میرے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ضائع کرنے کے لیے، پھر میں تم پر اعتبار کرنے کا رسک کیوں لوں؟ میں نے کہا۔ وہ اٹھ کے میرے قریب آ گیا۔ اسلحہ کیا کچن میں ہوتا ہے؟ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ نہیں ہوتا تو پریشانی کس بات کی ہے؟ ویسے ایک ذاتی تجربے کی بات بتاؤں، میں نے اسلحہ پانی کے ٹینک میں چھپایا تھا، چھت کے اوپر والے ٹینک میں ڈال دیا تھا، پلاسٹک میں لپیٹ کے وہاں کئی مہینے پڑا رہا۔ اب مجھے بتاؤ کیا اسلحہ کوئی ایسی جگہ رکھتا ہے؟ مگر اسلحہ ایسی جگہ ہی رکھا جاتا ہے، اسلحہ بھی اور زیور بھی، جہاں کسی کو اس کی موجودگی کا شک بھی نہ ہو۔ ایک فلم یا کسی ناول میں پڑھا تھا اسلحہ فلیش ٹینک میں چھپایا گیا تھا۔ میں یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں باتوں میں مصروف ہوں اور اس کی طرف سے غافل ہوں۔ وہ شاید میری بات سن ہی نہیں رہا تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے یہ امید نہیں تھی کہ میں مرچ مسالے کے ڈبے کھول کے بھی دیکھوں گا، مگر شک ہو جانے کے بعد تو آٹے کو بھی چھلنی سے چھان کر دیکھتا کہ کہیں اس میں ریوالور تو نہیں ہے۔ چینی، چاول، گھی اور آٹے جیسی چیزوں کے اور دالوں کے ڈبے بڑے تھے، ریوالور انہی میں رکھا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک دم کوئی چیز اٹھائی اور مجھ پر حملہ کیا۔ اگر میرا دھیان اس کی طرف نہ ہوتا تو وہ میرا سر پھاڑ دیتا۔ وہ مسالہ پیسنے والی کنڈی کا ڈنڈا، جسے گھوٹنا کہتے ہیں، میرے سر پر مار دیتا، مگر میں صحیح وقت پر بیٹھ گیا۔ جگہ کم ہونے کی وجہ سے وہ سنبھل نہ سکا۔ ڈنڈا ایک شیلف پر لگا اور بہت سی چینی کانچ کے برتن شہید ہو گئے۔ وہ شیلف سے ٹکرا کے لڑکھڑایا۔ میں نے نیچے بیٹھ کے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور ایک جھٹکا دیا تو وہ بد سے فرش پر گرا۔ میں نے ایکشن فلموں سے کچھ سیکھا تھا، جسمانی طور پر بھی میں اس سے زیادہ توانا تھا۔ میں نے شیلف پر رکھا ہوا اچار کا مرتبان اٹھا کے اس کے سر پر مارا۔ مرتبان مضبوط تھا اور کافی بھاری تھا۔ اس نے حلق سے ہائے جیسی آواز نکالی اور ادھر ادھر ڈولنے لگا۔ میں نے دوبارہ مرتبان اس کے سر پر مارا تو وہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا۔ اس کی بیرونی سطح تیل سے چکنی ہو رہی تھی۔ سارا اچار فرش پر پھیل گیا اور وسیم اس کے اوپر لیٹ گیا۔ یہ یقین آ جانے کے بعد کہ وسیم ناک آؤٹ ہو گیا ہے، مجھے اپنے اناڑی پن پر افسوس ہوا۔ نہ جانے کتنی فلموں میں ہیرو نے کسی ویلن یا دشمن کے سر پر ریوالور کا دستہ مار کے اسے آسانی سے ناک آؤٹ کر دیا تھا۔ ریوالور میرے پاس بھی تھا، لیکن میں نے کتنا مشکل طریقہ اختیار کیا۔ شاید یہی فرق ہوتا ہے حقیقی زندگی اور فلم میں۔ ہیرو وہی کرتا ہے جو اسکرپٹ میں لکھا ہوتا ہے۔ میں نے وہ کیا جو مجھے سوجا۔ میرا ہاتھ اس وقت گھی کے ایک ڈبے کی طرف بڑھ رہا تھا جب وسیم نے مجھ پر حملہ کیا۔ اس میں چاول تھے اور چاولوں کے اندر سے مجھے ریوالور مل گیا۔ یہ یک نہ شدھ دو شدھ والی بات ہو گئی۔ اس دوسرے ریوالور کو میں نے جیب میں رکھ لیا، کسی ویسٹرن فلم کے کاؤ بوائے کی طرح۔ میرے لیے دونوں ہاتھوں میں دو ریوالور تھام کے ڈز گولیاں چلانا ناممکن بھی تھا اور زندگی میں ایسی صورتحال پیش آنے کا کوئی امکان بھی نہ تھا۔ یہ ایک تحفہ تھا جو میں اپنے پیارے دوست رئیس کو پیش کر سکتا تھا۔ وہ بزدل اور ڈرپوک آدمی تھا، اسے ریوالور بہادر بنا سکتا تھا۔ رات تھی، میں نے لائٹس جلا لی اور کرسی پر بیٹھ کے سوچنے لگا کہ رئیس کی واپسی میں کتنا وقت لگے گا۔ آدھا گھنٹہ جانے کا، آدھا گھنٹہ آنے کا، آدھا گھنٹہ جیرے بلیڈ کو اپنی بات سمجھانے کا اور ماسی ہیر سے جھوٹ بولنے کا تاکہ وہ میرے لیے فکر مند نہ ہو۔ 2 گھنٹے گویا میں نے طے کیا۔
ابھی صرف آدھا گھنٹہ گزرا تھا، لیکن یہ آدھا گھنٹہ ضائع نہیں ہوا تھا، یہ کارآمد اور فل ایکشن آدھا گھنٹہ تھا۔ فارغ بیٹھ کے مجھے اندیشے ستانے لگے کہیں وسیم مر نہ گیا ہو۔ میں نے کچن میں جا کے اس کا طبی معائنہ کیا، اس کی نبض اور سانس چل رہی تھی۔ میں نے اسے وہیں اچار میں پڑا چھوڑ دیا تھا، مگر پھر مجھے ایک اور خیال پریشان کرنے لگا۔ اگر وہ ہوش میں نہ آیا تو کیا ہوگا؟ سر کی چوٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لوگ مہینوں بے ہوش پڑے رہتے ہیں۔ یہ تو بڑا مشکل ہوگا کہ ہم اسے چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ ڈاکٹر کو بلانا یا اسے اسپتال لے جانا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ رئیس کہے گا یہ کیا کر دیا ہیرو، سارے مشن کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جیرا بلیڈ تھانے دار کی وردی پہنے ٹیکسی میں بیٹھا ہے، اگر لوگ آ گئے تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اسے اچار کا مرتبان اٹھا کے دوبارہ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر میں وسیم کو گھسیٹ کر باہر لایا، پہلے تو اس کا چہرہ اور پھر ہاتھ پیر صاف کیے اور اس پر پانی کے چھینٹے مارے، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میری پریشانی بڑھ گئی، لیکن اسی وقت وسیم نے ایک چھینک ماری۔ میں نے چہرہ صاف کیا تھا تو اچار کا مسالہ اس کی ناک میں چلا گیا تھا۔ میں آرام سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ بس بیٹے، بہت ہو گیا ہے بے ہوشی کا ڈرامہ۔ ریوالور مل گیا ہے مجھے اور اب میں ایک ساتھ 2 گولیاں مار سکتا ہوں تمہیں، یا دائیں بائیں کھڑے 2 دشمنوں کو 1 سیکنڈ میں لٹا سکتا ہوں۔ اس نے آنکھیں کھول کے فریادی نظروں سے آسمان کو دیکھا اور آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سر کے اوپر ہاتھ سے اس نے جائے مضروب کو محسوس کیا اور کراہا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہاں 2 گومڑ ہوں گے۔ اس نے مجھ سے نہا کے کپڑے بدلنے کی اجازت مانگی۔ میں نے کہا کوئی حرامی پن مت کرنا ورنہ یہ تمہارا آخری غسل ہوگا۔ نہا کے کفن نہ پہن لوں؟ وہ جل کے بولا، مرنا تو اب ہے۔ مزید آدھے گھنٹے بعد وسیم نے پھر مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں $28,000 کافی سمجھتے ہوئے اس معاملے میں دخل اندازی سے باز رہوں، کیونکہ اس میں سب کی جان جا سکتی ہے، وہ خطرناک لوگ ہیں۔ میں نے کہا تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے جانتے ہو انہیں۔ وہ دراصل شریف لوگ تو نہیں کرتے ایسے کام، خطرناک ضرور ہوں گے۔ وہ بولا، میں وعدہ کرتا ہوں، قسم کھا سکتا ہوں تمہیں یقین دلانے کے لیے کہ دوبارہ تعلق کی بات ہوئی تو میں صاف انکار کر دوں گا۔ میں خود جا کے اپنی بیوی کو لے آؤں گا اور اسی گھر میں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اچھل پڑا، میں بھی کھڑا ہو گیا۔ رئیس اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے میری طرف اور میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کوئی کیا اپنا مال اٹھانے آ گیا؟ ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ اگر یہ وہی ہوئے، وسیم کے حلق میں آواز پھنس گئی۔ میں نے اوپر دیکھا، اللہ مالک ہے، میں ان سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں نے دروازہ کھولا تو مالک مکان اپنی موٹر سائیکل میں چین ڈال کے لاک کر رہا تھا۔ آپ کو آسانی سے مل گیا مکان؟ وہ بولا۔ میں نے کہا بہت آسانی سے، لیکن بڑی مشکل پڑ گئی ہے یہاں آ کے۔ وہ اندر آ کے حیران ہوا، کیا مشکل پڑ گئی ہے؟ میں نے کہا ابھی گھر سیٹ نہیں ہے، سب بکھرا پڑا ہے، بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں۔ آپ کی کیا خاطر تواضع کریں؟ آپ ابھی آدھا کرایہ لینے آئے ہو نا؟ ہاں، یہ اچار کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے ناک سکیڑ کے سوں سوں کی۔ کتنے پیسے ہیں آپ کے؟ میں نے کہا 400۔ میٹر کی ریڈنگ بھی دیکھنی تھی، پرانا بل بھر دوں گا۔ اس نے جیب سے بال پوائنٹ نکال کے ایک نوٹ بک میں ریڈنگ لکھی۔ اس کے بعد وہ منتظر رہا کہ ہم اسے تشریف رکھنے کے لیے کہیں، لیکن ہم خاموش کھڑے رہے۔ میں نے کہا گلزار احمد، مالک مکان کو 400 روپے میرے پاس نہیں ہیں اس وقت۔ وہ بولا۔ مالک مکان نے میری طرف دیکھا، تم انہیں کتنی رقم دینے آئے تھے؟ 900 کہا تھا تم نے، یا 1100؟ 1100، لیکن میرا وہ دوست کسی کام سے پیچھے رہ گیا ہے، بس آتا ہی ہوگا۔ میں نے گھڑی دیکھی، رقم اس کے پاس تھی۔ اچھا، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں نے جیب میں سے 500 روپے کا نوٹ نکالا۔ آپ مجھ سے لے جائیں، ہم آپس میں حساب کر لیں گے۔ اس نے اپنی جیب دیکھی۔ میں 100 کا کھلا لے کر آتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، 100 روپے بعد میں آ جائیں گے۔ جب وہ رخصت ہوا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ نہ جانے کیوں یہ خیال میرے اعصاب پر اسیب کی طرح سوار ہو گیا تھا کہ آج رات وہ اپنا مال اٹھانے ضرور آئیں گے۔ جنہوں نے وسیم کا سوٹ کیس بدلا تھا
مجھے بے چینی سے رئیس کی واپسی کا انتظار تھا، کیونکہ اکیلا ہونے کی صورت میں میرے لیے کوئی حب الوطنی کے جذبات سے بھرپور بہادری اور مردانگی کا مظاہرہ کرنا بھی ناممکن تھا، اور جاسوسی کرنا بھی۔ دونوں صورتوں میں میرا شہادت کے منصب پر فائز ہونا یا کم سے کم اگلے 3 ماہ کسی اسپتال میں ہڈیوں کے وارڈ میں گزارنا لازمی تھا۔ اگر سب کچھ پروگرام کے مطابق ہوا تو میں رئیس کو یہاں چھوڑوں گا۔ اسے ایک ریوالور تحفے میں پیش کرنے کے بعد سوٹ کیس لینے کے لیے ایک آدمی آئے گا یا 2؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اندر ایک آئے، دوسرا باہر گاڑی میں انتظار کرے۔ ممکن ہے وہ رئیس کے سامنے بات ہی نہ کریں۔ وسیم کہہ سکتا ہے کہ یہ دوست ہے یا نوکر ہے۔ اگر رئیس گونگا بہرا بن جائے تو ویری گڈ، پھر وہ اسے بے ضرر سمجھتے ہوئے بے خوفی سے بات کریں گے اور رئیس سب سنے گا، ان پر نظریں بھی رکھے گا۔ اس بات کو بھی بعید از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ رئیس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیں، کسی سے ملوانے کے لیے یا باہر کسی محفوظ جگہ پر مذاکرات کے لیے۔ اس وقت جیرا بلیڈ تو ہوگا ٹیکسی میں، ٹیکسی کھڑی ہوگی گلی کے نکڑ پر، اور میں کیا گلی میں پہرا دوں گا یا ان کے آتے ہی جیرے بلیڈ کو سگنل دوں گا؟ ایکشن شروع۔ ٹیکسی لے کر دروازے پر آ جاؤ، پھر ہم سب ایک ساتھ یلغار کریں گے اور انہیں ہینڈز اپ کرا لیں گے۔ نہیں، یہ صورتحال وسیم کے لیے مشکلات پیدا کر دے گی۔